अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नबी का उम्मती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ वो है गिरते हुए बालों को रोकने के लिए, बालों को घना और मजबूत करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों के इनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बालों की जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और अक्सर औक़ात लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी बन जाती है, स्पेशली बच्चियों के लिए, कि उनके बाल जब गिरना शुरू होते हैं तो ये सबसे बड़ी एक परेशानी है उनके लिए। बच्चियों के लिए ये मसला बहुत ही एक ऐसा मसला है जिससे उनको बहुत परेशानी बनती है। अगर बच्चियां अभी कुंवारी हैं तो उनकी शादियों में मसले बन सकते हैं, और बच्चियों की तो खूबसूरती ही उनके बालों से होती है। तो इस वजह से वो ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाती हैं कि हमारे इतने खूबसूरत बाल थे, लंबे और घने बाल थे, जो अचानक से उतरना शुरू हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही परेशानी वाली बात है। तो इनकी ये परेशानी हल करने के लिए एक बहुत ही ख़ास मुजर्रब वजीफ़ा है जो बहुत ही आसान है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बच्चों को इनसे बहुत फ़र्क पड़ेगा, उनके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। तो वजीफ़ा आपने करना इस तरह से है कि जब भी आप अपने बालों में कंघी करने लगें, तो जैसे ही आपने कंघी उठानी है, सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कंघी आपने अपने दाएं हाथ से उठानी है, और उठाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर उस कंघी को अपने दाएं हाथ से आपने उठाना है। उसके बाद जब आपने उसको बालों में फेरने लगना है, यानी कंघी करने लगना है आपने, उस वक्त भी आपने दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उसके बाद आपने अल्लाह पाक के ये 2 सिफाती नाम हैं वो आपने पढ़ने हैं, एक ज़ाती और एक सिफाती। ये नाम आपने 7 मरतबा पढ़ने हैं, और नाम ये हैं या अल्लाहु या बारियु, या अल्लाहु या बारियु। ये आपने 7 मरतबा पढ़ने हैं। एक दफ़ा दोबारा सुन लें। जब आपने कंघी उठानी है, अपने दाएं हाथ से उठानी है और बिस्मिल्लाह पढ़कर उठानी है। उसके बाद जब आपने उसको अपने बालों में फेरना है, कंघी करनी है जब आपने, तब आपने फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उसके बाद 7 मरतबा ये नाम पढ़ने हैं। वैसे आप इन नामों को 9 दफ़ा भी पढ़ सकती हैं, 11 मरतबा भी पढ़ सकती हैं। ये 7, 9 और 11 ये 3 अदाद आप याद रखें। इनमें से आपको जो उस वक्त मुनासिब लगता है या जितनी तादाद में आप पढ़ सकती हैं वो आपने पढ़नी है। ये अमल कोई भी कर सकता है, बच्चा, बड़ा, बुज़ुर्ग, जो भी, बच्ची हो, बच्चा हो, कोई भी जिसको ये मसला है, जिसके बाल गिरते हैं, कमज़ोर हैं, या पहले उनके बाल बहुत अच्छे बड़े घने इस तरह के बाल थे लेकिन अब अचानक से गिरना शुरू हो गए हैं, ये वजीफ़ा वो सब कर सकते हैं और इंशाअल्लाह इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर काम बाएं हाथ से करने की आदत होती है, मतलब वो खाना भी बाएं हाथ से खाते हैं, काम भी बाएं हाथ से करते हैं। वो एक कुदरती तौर पर होता है कि अल्लाह पाक ने उनके बाएं हाथ में दाएं हाथ से ज़्यादा ताकत दी होती है, इसलिए उनके लिए वो आसान होता है कि वो अपने बाएं हाथ को ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वजीफ़े में आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, जो बहन भाई मेरे बाएं हाथ से काम करते हैं या लेफ़्ट हैंडेड हैं जो, वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि जब वो कंघी उठाएं तो अपने दाएं हाथ से उठाएं और दाएं हाथ से ही बालों में फेरें, क्योंकि इतनी तो उनके दाएं हाथ में भी होती है क़ुव्वत कि वो ये अमल कर सकें, बालों को कंघी कर सकें। इसलिए आप लोगों ने कंघी दाएं हाथ से ही करनी है, बिस्मिल्लाह करने के बाद आपने शुरू करनी है। ये अमल करने के कुछ देर बाद ही इंशाअल्लाह आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बाल पहले की तरह मजबूत और घने हो जाएंगे इंशाअल्लाह।
یہ عمل آپ خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک بھی یہ پہنچائیں، انہیں بھی یہ عمل بتائیں۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہیں جن کو یہ مسئلے ہیں، تو آپ ان کو بھی بتائیں، انشاءاللہ انہیں بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ اب سے میں آپ کے لیے، ویسے تو پہلے بھی میں یہ کوشش کرتی تھی کہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا شیئر کرتی رہوں جو مجھے پرسنلی بہت اچھا لگتا ہو، اور اب بھی ایسے ہے کہ میں کوئی بھی ایسی کہانی، کوئی ایسا اسلامک واقعہ بھی سنتی ہوں تو وہ میرے ذہن میں وہ چیز رہتی ہے کہ وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی کروں گی۔ آج بھی میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا ایک ایسی کہانی لے کر آئی ہوں جس سے ہمارا، ویسے تو بحیثیت مسلمان ہمارا اللہ پر ایمان پکا ہے اور ہمارا اعتماد بھی پکا ہے، لیکن اس طرح کی واقعات سن کر نا ایک اور مضبوطی آتی ہے ہمارے دلوں میں، اس چیز کی اور زیادہ ہوتی ہے مضبوطی کہ ہم لوگ اللہ پر اور زیادہ بھروسہ کریں۔ آج میں آپ کو اللہ پر بھروسے کی ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کا اپنے رب پر یقین اور پختہ ہو جائے گا، اور اس چیز پر ہمارا ایمان اور پختہ ہو جائے گا کہ وہ ذات ہے، بے شک وہ ذات سننے والی ہے، بے شک وہ ذات ہمارے دلوں کی حال جانتی ہے۔ ایسے ہی ایک گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جو کہ اپنے ضعیف باپ کے ساتھ اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کر ساتھ رہتی تھی، اور اس کا خاوند اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بھوک اور افلاس اور غربت کا ایسا عالم تھا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا اگر دن کا کھانا ملا ہے تو رات کا نہیں ملے گا، اگر رات کا ملا ہے تو دن کا کہاں سے ملے گا۔ اسی طرح سے ان کی زندگی چل رہی تھی۔ اچانک ایک دن اس کی چھوٹی بیٹی کو بخار ہو گیا، جو چھوٹی بچی تھی اسے بخار ہو گیا، اور وہ پریشان کہ اب وہ کیا کرے، اس کو کہاں لے کر جائے، اور اس پریشانی میں اسے اپنے اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی، لیکن یہ پریشانی تھی کہ اب وہ کیا کرے گی۔ ایسی بے کسی لاچاری پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے، یا کون اس کی تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کے گناہوں کو بخشنے والی تو صرف وہی ذات ہے نا۔ بس یہی سوچ کر اٹھی، وضو کیا، اور وضو کر کے آ کر بچی کے ماتھے پر گیلی پٹی رکھی اور اللہ پاک کے حضور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز ادا کی اور واپس آ کر بچی کے سر پر دوبارہ سے پانی سے بھگوئی ہوئی پٹی دوبارہ رکھی، اور واپس جا کر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی نماز پوری کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ پاک کے حضور دعا کی، اپنی بیٹی کی صحت کے لیے مدد مانگی، اور یہ کرنے کے بعد دوبارہ آ کر بچی کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ بھگو کر رکھی۔ یہ عمل اس نے کئی بار کیا۔ کرتے کرتے ایک دم سے دروازے پر دستک ہوئی، اور وہ اور اس کے والد پریشان ہو گئے کہ رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے۔ اس کے والد نے جا کر دروازہ کھولا تو ڈاکٹر تھا۔ اس نے کہا کہ کہاں ہے مریض؟ انہوں نے بچی کی طرف اشارہ کیا، اور ڈاکٹر نے آ کر اس کو چیک کیا۔ کرنے کے بعد اس کی دوائی ایک پرچی پر لکھ کر جب ان کے ہاتھ میں پکڑائی تو وہ حیران ہو کر دیکھ رہی ہے، اور جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا کہ لائیے اب میری فیس، تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم آپ کو کیسے اس کی فیس دے سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اس چیز کو سننے کے بعد غصے میں آ گیا کہ اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس نہیں تھا تو مجھے کیوں پریشان کیا، مجھے فون کر کے کیوں بلایا۔ جب ڈاکٹر نے فون کی بات کی تو اسے حیرانگی ہوئی کہ ان کے پاس تو فون ہی نہیں ہے، ٹیلی فون تھا ہی نہیں۔ اس نے کہا ڈاکٹر کو کہ میرے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے، میں آپ کو کیسے بلا سکتی ہوں۔ جس پر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ فلاں بندے کا گھر ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا خاموش ہوا اور ان کے گھر سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری اور وہ ڈاکٹر دوبارہ ان کے گھر آیا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو، اور اس نے آ کر کہا کہ خدا کی قسم میں تب تک تمہارے گھر سے نہیں جاؤں گا جب تک میں تم لوگوں کی ساری کہانی نہیں سن لیتا۔ اس پر اس عورت نے اسے اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس
اس نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح سے وہ بچی کے ماتھے پر پٹیاں رکھتی رہی ہے اور کس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہی ہے، اور پھر وہ ڈاکٹر اٹھا اور جلدی سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے لیے رات کا کھانا، بچی کے لیے دوائیاں اور کچھ گھریلو چیزیں جو ہے وہ سامان لے کر واپس آیا، اور اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اب سے انہیں ہر مہینے ایک تنخواہ ملے کرے گی، تب تک جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس عورت نے اللہ کے حضور دعا مانگی، اللہ پاک نے ایک وسیلہ بنا کر اس ڈاکٹر کو بھیجا۔ اب اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اس کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ اپنی بچی کا علاج کروا سکتی یا کھانا کھا سکتے، تو اللہ پاک نے اس عورت کے لیے اس ڈاکٹر کو ایک وسیلہ بنا کر بھیجا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ غلطی سے آ گیا، نہیں، وہ اس ذات کا حکم تھا، اللہ پاک نے اس کو بھیجنا تھا اور وہ اس طرح سے ہی ان کے گھر آیا۔ کوئی بھی وظیفہ تب تک اثر نہیں کر سکتا جب تک ہماری نیت صاف نہ ہو، جب تک ہمارا اپنے رب پر پورا یقین نہ ہو، ہمیں اس چیز کا بھروسہ نہ ہو کہ اللہ کا یہ کلام ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا، ہماری وہ مشکل دور فرمائے گا۔ تو ہر وظیفہ اس یقین کے ساتھ کیا کریں اور اس نیت کے ساتھ کیا کریں، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ ہر جائز اور اچھے کام کے لیے وظیفہ کریں، وظیفہ تب کیا کریں جس سے آپ کو اپنی ذات کے لیے اچھا ملے، لیکن کسی کا اس میں برا مت سوچیں، کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں کسی دوسرے کو تکلیف ہو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میں اسی طرح سے انشاءاللہ آگے بھی ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی، لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہنوں میں کوئی بات ہے یا اگر آپ کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے میسج کر دیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ اسی پر ہی ویڈیو بنایا کروں گی اور اس طرح کی خوبصورت باتیں آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔